میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے اس عمل کے ذریعے۔ آج تو بیٹھے بیٹھے آپ کا ساتھ ساتھ علاج بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ بندشیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، محبت اور پیار سے آپ بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے اللہ مضامین مجھ پہ جاری کر رہا ہے، مضامین۔ اب ایک عمل اور بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چلتے چلتے زندگی کی خبر نہیں، تو فقیر ہے ہمیں کوئی چیز دے کے جا، ایسی چیز دے کے جا جو اللہ سے مانگے منوائیں۔ بیٹیوں کا رشتہ ہے، اولاد کے رشتے ہیں، کوئی گھر ہے، کوئی سواری ہے، کوئی جاب ہے، یا جاب میں کامیابی ہے، یا کامیابیوں سے اگلی کامیابی ہے، یا ناکامیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، یا حالات کی بندش اور گردش کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، کوئی ایک عمل دیتے جائیں۔ آئیں سنیں، ایک عمل دے رہا ہوں۔ 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں یا ایک بار؟ کتنی دفعہ؟ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں؟ اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھیں، پہلے فرمان سن لیں، سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا۔ مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ بس سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا، بعض لوگ نا سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تو یہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔
کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا. میں کہا جتنا ہے کر لوں. لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھیں, کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا, اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا, بہت بڑا چودھری تھا, قوم کا جٹ تھا, چودھری تھا, بڑا دبنگ آدمی تھا, بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گیا, نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے. کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے, میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلے. مسجد میں گیا, نماز کا وقت نہیں تھا, محراب میں چلا گیا. محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد. پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی. دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے. کتنا بڑا مجرم ہے. ما غرک بربک الکریم. اللہ نے بندے کو اپنی قدرت کی گود میں بٹھاتا ہے, ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے, شکوہ کرتا ہے. اس آیت کی میں ترجمہ بتا رہا ہوں, مفہوم آشکارا مفہوم بتا رہا ہوں. ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ کریم سے دور ہو گیا تھا, آ گیا ہے, رنگ دوں گا, عطا کر دوں گا, مسئلے حل کر دوں گا. بخشش مانگتا ہے وہ بھی دے دوں. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کو کہ خاتمہ ایمان پہ دیکھیں. میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں. 1984 میں میں نے اس شعبے میں قدم رکھا. 1984 میں میرے مرشد نے پکڑ کے کہاں میں میڈیکل کی دنیا کا, کہاں کتابیں اور کہاں آج بھی پکڑ کے یہ روپ دے دیا. حافظ نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں, قاری نہیں ہوں, نہ ایک دن مدرسے میں پڑھا ہوں, اس لیے مدرسے والوں کو ساتھ سلام اور احترام کرتا ہوں, نہیں ہوں. میں زندگی کی پڑھی دوسری تعلیم پر یہ یقین جانیے میں نے جس کو بتایا اور اس نے پڑھا, مسئلے حل تو ہوتے ہوتے دیکھے نا, مشکلیں حل تو ہوتی دیکھی, پر اس مسئلے اس وظیفے کی برکت سے خاتمے بالخیر دیکھے. میں ایک درویش کے پاس گیا. درویش اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ خود فقیر آدمی, غریب آدمی تھے. ان کے گھر میں بلب تھا, ایک بانس کے ساتھ نا ایک بلب باندھا ہوا تھا. وہ پہلے لال بلب آتا تھا, یہ مرکری آج کے بعد یہ ایلیٹ کو کون سی لائٹیں ہیں آج کل, LED وغیرہ نہیں, اس لال بلب ہوتا تھا 100 واٹ کا. وہ بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا. شام مغرب کے بعد میں گیا, گرمیوں کے تھے, نیچے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی, ساتھ ایک تھال پڑا تھا, تھال اس میں مٹی تھی حاجت کے لیے, مٹی مجھے یاد ہے. وہ درویش روٹیاں لگاتا تھا اور ہر روٹی پہ پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے آج واقعہ یاد آیا, میں گیا نا, میں نے کہا میں دعا کرانے آیا. میں کہا بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے, تاریخ سے دعا کرا لے. گاؤں میں گیا, دور کہیں, گھر میں غربت, سخت تنگ دستی. میں کہا میں دعا کرانے آیا. کہہ رہے آپ پیر صاحب ہیں, آپ سے تو لوگ دعا کراتے ہیں. میں کہا نہیں, میں دعا کرانے آیا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. ایسے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اللہ اب بھی میں پاک ہوں, باوضو ہوں, رمضان کا انتظار کر رہا ہوں, رمضان آنے والا ہے, تیرا ایک بندہ مجھ سے دعا کرانے آیا ہے. اور دعا پڑھ کے نا کرتے رہے باتیں, پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وجدان میں آ گئے. اور میرا دل اندر کہہ رہا تھا طارق یہ دعائیں عرش کو چھو رہی ہیں اور یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اور سچ پوچھیں جو اس نے دعائیں مانگی ساری قبول ہوئی. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں, پھر عمل دورا رہا ہوں, یا 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں صبح, اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچیں آگے نہ پڑھیں. 16 دن اس وظیفے کو دہرائیں, 16 دن دہرائیں, 16 دن دہرائیں اس وظیفے کو, 16 دن دہرائیں, دن رات دہرائیں. اور جب سونے لگیں پھر سورۃ فاتحہ پوری کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. چند دن چند ہفتے تو کر کے دیکھیں, اور اگر ایک اور تحفہ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیتا ہوں. ایام 20 سمندر کے کنارے آپ بیٹھے ہیں, 13, 14, 15 چاند کی
اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15، اس میں سمندر کے کیا حالات ہوتے ہیں، سمندر کتنی موجوں پہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا میں، سائنس کہتی ہے اٹھاؤ نیٹ کی دنیا میری بات کی تصدیق کرو، پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا 3 دنوں میں بڑھ جاتی ہے، 13، 14، 15، غارت، ڈکیتیاں، حالات، سختیاں ان 3 دنوں میں بڑھ جاتی ہیں، پوری دنیا کی ریسرچ ہے، اللہ کا نظام۔ میرے کملی والے نے کیا فرمایا، ان 3 دنوں میں روزے رکھ لیں، انہیں ان روزوں کو کہتے ہیں، حدیث میں ان کے الفاظ ہیں ایام 20، ایام 20 کے روزے۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے، اس عمل کے ذریعے 3 دن روزہ رکھ، رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھ، ننگے سر ننگا آسمان، اگر ننگے سر نہیں ہے، ننگا سر تو کر لے، ننگا آسمان نہیں ہے، ایسی جگہ تیرا گھر ہی ایسا ہے، ننگے آسمان کی نیت کر، ساری رات چلتے ہوئے، اگر حاجت ہے حاجت کر لے، وضو ٹوٹا ہے وضو کر لے، کھانا پینا ہے کھا پی سکتا ہے، تھک گیا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا نہ چھوڑ، فجر کی نماز پڑھ جماعت سے، پھر چاہے سو جا، 3 راتیں فاتحہ بلا تعداد کے، جتنی زیادہ پڑھ لیں، سینکڑوں ہزاروں، اور دن کو روزہ، صرف مہینے میں 3 راتیں، چند مہینوں میں آنکھوں سے قدرت کے فیصلے دے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، تو کہتا ہے طوفان ہی طوفان ہے، میری کشتی کنارے پہ کہاں لگے گی، راستے بند ہیں، راہیں بند ہیں، منزلیں مسدود ہیں، میرے سب اب تو موت ہی میرا فیصلہ کرے گی۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساکی بھی تو، محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں، اس بحر بے قرار میں، ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، تو بار بار کر جا۔ ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، ساری توحید اسی میں ہے، ساری عطا اسی میں ہے، ساری وفا اسی میں ہے، ساری شفقت اسی میں ہے، سارے کرم اور فیض کے دروازے اسی میں ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں آج 21-22 سال سے، اٹھاؤ میرا ریکارڈ نیٹ کی دنیا میں، زندگی ہو گئی اس عمل کو بتاتے بتاتے۔ تو میں کراچی آنے لگا تو مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ کے مہمان آئے ہیں، تو میں نے کہا سنا ہے دریار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، دریار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، محسوس عشق سے جاں غلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، محسوس عشق سے جاں غلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ ابھی نیند آئی ہے حسن کو، ابھی نیند آئی ہے حسن کو، کوئی شور کر کے جگا نہ دے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں، نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں، نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے چلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ ایاک نعبدو، میں نے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نے آپ سے پرانی صورت ملک کا ایک فائدہ سنا تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ کو سنا دوں، میں نے سناؤں، کہنے لگے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، 17 گھنٹے 18 گھنٹے 2 دن 3 دن لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے، میں سکون سے سوتا ہوں، سارے بے سکون ہوتے ہیں۔ کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے نا زبردستی اٹھایا، اٹھ، میں کیا ہوا، کیوں سو رہا تھا، نہیں سمجھے نہیں، میں جلدی میں کوئی بات کہہ گیا، کہا مجھے زبردستی اٹھایا، کیوں سو رہا ہے، میں کیوں، کہا تو کیوں سو رہا ہے، ہم لائٹ نہیں ہے، ہم سو نہیں سکتے، تو سو رہا ہے، اٹھ جلدی کر۔
मैं उठा तो मैं पसीना पसीना था, पर मैं फिर लेटा, फिर नींद आ गई। कहा मेरे पास एक राज है नींद का, एक राज है नींद का। ये नींद का राज दुनिया बड़ी ढूंढती है। नींदें उड़ चुकी हैं, माल बहुत ज्यादा, दौलत बहुत ज्यादा, जहाज नेमतें बहुत ज्यादा, पर चैन अंदर का लुट गया है, सुकून लुट गया है। ये सुकून ना गोली में भी काम करना छोड़ दिया, और बेड ने भी, और एसी ने भी, और मखमल ने भी काम करना छोड़ दिया। अब उस नींद की गोली को मैं 1 मिनट में आपको बता, 1 पल में बता। नींद की गोली से पहले एक रिवायत बयान करूंगा, फिर नींद की गोली का राज बताऊंगा। हदीस में आता है, कुरान में एक सूरत है जो झगड़ालू है, वो सूरत मुल्क है, जो अल्लाह से झगड़ा करती है। या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, या तो कुरान से निकाल दे, या फिर इसको जन्नत भेज दे, अजाब से निकाल दे। और हदीस का मफहूम है, सूरत मुल्क पढ़ने वाला कब्र में राहत और सुकून से सोएगा, कब्र में बिस्तर, मखमल, फरिश्ते, नेमतें सारी होंगी। ये बताएं, जो सूरत मरने के बाद की 100 साल की जिंदगी, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, अब्दुल आबाद की जिंदगी में सुकून दे सकती है, वो तुझे चंद घंटे का बिस्तर पे सुकून नहीं दे सकती? बोले बताएं। जो कब्र में सुकून दे सकती है सूरत मुल्क, वो तुझे बिस्तर पे सुकून नहीं दे सकती। यही गोली है, यही राज है। सूरत मुल्क पढ़ के सो जाएं, फिर अपनी जिंदगी का चैन और सुकून देखें। और साथ असबाब भी 2-4 अख्तियार कर लें। असबाब भी मेरे यहाँ हवेली में सिख हजरात, हिंदू हजरात, मुसलमान, क्रिश्चियन मेरे मेहमान होते हैं। रांझा सबला सांझा, फकीर के कशकोल के सारे फकीर के हैं। मेरे यहाँ सिख सरदार आए तो कहने लगे, मैं रात जर्मनी से पहुंचा हूं, थका हुआ हूं। मैंने कहा सरदार जी आप ऐसा करें, आप पांव को, पिंडलियों को ना अच्छी तरह तेल की मालिश कर लें। 2-4 मिनट इस पांव को दे दें पिंडली को, 2-4 इस पिंडली पांव को दे दें, थोड़ा सा तेल नाक को लगा दें, थोड़ा सा नथनों को लगा दें, सो जाए। जब खाने का वक्त होगा मैं आपको उठा दूंगा। अच्छा, मैंने उसको सुला दिया, तेल लगा दिया उसने, मैं सुला दिया। उसने अपने भतीजे को कहा, ओए गुरमन इधर आ, मुझे तेल लगा। उसका नाम गुरमन सिंह था। गुरमन इधर आ, मुझे तेल लगा। अब गुरमन चाचे को तेल लगा रहा, चाचा सो गया। खाने का वक्त हो गया, सारे तैयार हो गए। सिख की तैयारी बड़ी मुश्किल से उसने 4 कक्के भी करने होते हैं। 1 कक्का कड़ा, दूसरा केस दाढ़ी को कहते हैं, तीसरा कंगा, चौथा कच्छा निकर, और 5वां अपना किरपान, खंजर। उसकी तैयारी होती है, क्योंकि उनके बाल सर के नहीं मोड़ते, वो उसको सेट करते हैं। और सारे खाना तैयार सारे। मैंने कहा फलां वो नहीं आए, ये सो रहे हैं। उठाए जाके, मैंने कहा जाके अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओ नींद। मैंने कहा सरदार जी उठो। वो कहने लगे जिंदगी में पहली ऐसी लाजवाब नींद आई है। अच्छा, आपके कराची में जब दरख्त खुश्क हो जाता है, सुना है आप जड़ों को पानी नहीं देते, ऊपर पानी देते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी, कोई साइंसी दुनिया बहुत ज्यादा है। नीचे पानी आप नहीं देते, या नीचे पानी देते हैं? पानी जब दरख्त खुश्क होता है तो उसकी जड़ों को पानी दिया जाता है। पर आपने अपनी जड़ों को पानी दिया, पांव को तेल लगाया, नाव को तेल लगाया। देखें, एक हिंदू साइंसदान है, वो कहता है जिसके पास अपनी जात के लिए वक्त नहीं, उसको जीने का हक नहीं है, वो मर जाए। फिर सुनिए, जिसके पास अपनी जात के लिए वक्त नहीं, उसके पास जीने का हक नहीं है। और मैं कहूंगा अपनी जात के लिए वक्त क्यों निकालें? सुने, सेहतमंद होंगे। फरमाया सेहत इसलिए मांगो, आप भी नियत कर ले मेरे साथ। सेहत इसलिए मांगो, या अल्लाह मैं सेहतमंद हो गए, इबादत करके तुझे राजी करूंगा, खिदमत करके तेरी मखलूक को राजी करूंगा। बीमार ना खिदमत कर सके, बीमार ना इबादत कर सके। आप पांव को तेल लगाएं। कराची के हंगामे, कराची का शोर शराबा, कराची के अंदर निजाम, कराची में नहीं पूरी दुनिया में यही हाल है। कराची की क्या बात करूं, अंदर के हंगामे, अंदर की तोड़फोड़। अपने जिस्म को वक्त दें, पांव को, पिंडियों को तेल लगाए, सरसों का, नारियल का, रोगन बादाम का, जैतून का, कोई अच्छी तरह मालिश करें खुद। और अगर आप गरीब बनना चाहते हैं, दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं, तो मैं एक टोटका बता देता हूं। जो बनना चाहते हैं फौरन हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4।
जिन्होंने हाथ खड़ा किया आशिक दीवाने हैं, इश्क मस्ती में इतने मस्त हैं, ये आशिक दीवाने हैं, मुखलिस हैं। लुत्फे सजन दम बदम कहरे सजन कह गा ईवी सजन वाह वाह ऊवी सजन वाह वाह। ये वो है जो फक्र चाहता है, गुर्बत चाहता है, बीमारी चाहता है, मसाइल चाहता है, जो चाहता है मेरी गलियां बंद रहे, रास्ते बंद रहे, ठोकरे खाऊं, वो पांव के नाखून बढ़ा ले। क्या कर ले? आप अक्सर देखेंगे हाथ के नाखून चूंकि मुआशरे के सामने आते हैं, अक्सर देखें। और मेरे पास किताबों के सबूत हैं इस बात पे कि पांव के नाखून बढ़ाने से क्या नुकसान होते हैं। मेरे पास सबूत हैं इसके, किताबों के मुस्तनद। पांव के नाखूनों पे नजर रखिएगा, हमेशा नजर रखिएगा। ये चलते चलते बात आ गई। और जो चाहता है मेरी नजर, याददाश्त, दिमाग, हाफसा कभी कमजोर ना हो, वो हाथ और पांव के नाखूनों को काट के ना वहां तेल लगा दे, तेल लगा दे अच्छी तरह से। कभी भी नजर, याददाश्त, हाफजा, चेहरे का हुस्न, जमाल, खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कहा है कि इजाफी चीज भी करनी है, पांव को तेल लगा ले, इंशाअल्लाह ताला नींद, सुकून, जहन, आसाब, हर चीज बेहतरीन होगी। एक बहुत बड़े दानिशवर ने कहा, सुन लें, एक तरफ लाजवाब शाही खाना पड़ा हो, एक तरफ नींद हो, दोनों में से किसका इंतखाब करोगे? कहा नींद का इंतखाब करूंगा। नींद से मुझे जिंदगी में तोड़ फोड़, नुकसानात खत्म होंगे। ज्यादा खा के बीमार हो सकता हूं, पर नींद जरूरी है। कम से कम 7 घंटे नींद, इससे ज्यादा ना करना, बहुत जरूरी है। थक गए हैं या और कोई मोती पेश कर दूं? हैं? अच्छा, एक चीज है, एक दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। बस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। अल्लाह मुझे नेमतों के जवाल से बचा, नेमतों के जवाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो, ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब, और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था। बहुत बड़ा कुक था, शेफ, बहुत बड़ा, लाइनें लगी होती थी, और वो देख के, गर्म देख, चलती देख पे पांव रख के ना, बड़े रात बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था। बहुत बड़ा शाही आदमी था, पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था। और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था। यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी, बिहाड़ी, मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है। ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था। और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूं, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूं। बेबहा दौलत थी, दुनिया थी। मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाक्या सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था। 89 नवासी में, यहां बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गुरबा के घर। अब ना मालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूं। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाक्या है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं। एक अजान के बाद, बहुत से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं। हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटे, दौलत, रिज़्क, इज्जत, सेहत, गुर्दे ठीक है, नेमत, दिल ठीक कम कर रहा, नेमत, जिगर, नेमत, मैदा, नेमत, पट्ठे, नेमत, आंखें, नेमत,
کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت۔ دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹے، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں؟ بولے انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں، اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے۔ پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال میں، مانا یہ ہے ٹھیک۔ 5 اوقات، پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے صبح دے شام دے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں، اور میں جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ٹھیک۔ 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی۔ تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ جب مکبر کہتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا۔ رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، والد صاحب ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف، میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا، دادا کا خون آیا، کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے، جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے اور میں تو اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ کتنے بندے ہو، کتنے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں۔ کبھی نہ کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا، کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں، کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے، اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں۔ مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا۔ اللہ زوال نعمت سے بچائے گا، اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو امید ہے کہ ضرور توجہ کریں گے، پر میں جو عورت اپنے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، صرف یہ لفظ بس، اور ایک بات، جو سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے یہ پڑھے گی، اللہ پاک جل شانہ آسمان سے آنے والی بلائیں، مصیبتیں، آفات، پریشانیاں اس سے ہٹائیں گی۔ ایک، نظر بد اس کو نہیں کھائے گی کبھی۔ 2، تیسری، اللہ پاک جل شانہ اس کو نکرانی نہیں بنائے گا، رانی بنائے گا۔ صرف سر پہ دوپٹہ رکھتے ہوئے ایک بار کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سر پہ دوپٹہ رکھتے ہوئے صرف ایک بار پڑھے، اور حیرت انگیز طور پہ ایک اور عمل آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، 7 مسجدوں کا پانی جمع کریں، اور اس کا حوالہ دیتا ہوں،
میرے حضور جب بیمار ہوئے تھے 7 کنووں کا پانی جمع کیا گیا تھا. ہاں آج آپ کے پاس اگر 7 کنویں ہوں تو 7 کنووں کا پانی جمع کریں. اگر 7 کنویں نہیں ہیں تو 7 مسجدوں کا پانی، ایک بوتل، ایک گھونٹ ادھر میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، اور اس کے اوپر، اس پانی کے اوپر، اس پانی کے اوپر صرف 7 بار، صرف 7 بار ایک لفظ پڑھنا ہے، یا سلام. کتنی بار؟ کتنی بار؟ صرف 7 بار بس. یا سلام، یا سلام پڑھنا ہے. اس پانی سے، اس پہ دم نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے. اس پانی سے نہانا ہے بڑھاتے ہوئے. بڑھانے سے مراد کسی بالٹی میں وہ پانی ڈال دیں جو آپ نے 7 مسجدوں کا جمع کیا ہے. آپ نے دل ہی دل میں یا سلام پڑھ لیا، آپ اس سے نہا لیں. دنیا کا کوئی مریض ایسا ہے جس کی مرض نہیں جاتی. وہ چند بار یہ عمل کرے، چند بار یہ عمل کرے، چند بار یہ عمل کرے، مسلسل کرے، چند بار کرے، مرض دھل جاتی ہے، بیماری دھل جاتی ہے، جادو، اثرات، بندشیں، یہ چیزیں دھل جاتی ہیں، اور ایسی دھل جاتی ہیں اور ایسی ختم ہو جاتی ہیں. 7 مسجدوں کا پانی، اور دل میں صرف پڑھ لے 7 بار یا سلام. اور یا سلاموں کا کیا معنی ہے؟ سنیں سنیں. میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب نا ایسے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی ہوں، بہت تیز چلتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. اور دیکھیں ہم میں سے اکثر سلام ٹھیک نہیں کرتے. بعض اوقات مجھے اپنے سلام پہ مغالطہ ہوتا ہے، میں نے بھی ٹھیک نہیں کیا. آج کے بعد میں بھی صحیح سلام کرنے کا سوچوں گا، آپ بھی سوچیں گے. اصل اور صحیح سلام ہے السلام علیکم. کیا ہے؟ اچھا وہ سب کو ایسے السلام علیکم کہتے ہیں، ہر بندے کو، اپنا، دیوانہ، بیگانہ، کوئی بھی. سال زندگی. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے آپ ہر بندے کو سلام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ راز سن لیں، ذرا غور سے سن. کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا، ٹانگوں میں سے بچ گیا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی. کئی دنوں کے بعد ہوش آیا، مجھ سے کہنے لگا آپ یہاں دستخط کریں، آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، ساری عمر کے لیے ٹانگیں لٹکتی رہیں گی، ختم ہو چکی ہیں ہر چیز. کہا میں کبھی اپنی ٹانگیں کاٹنے نہ دوں گا، لٹکتی رہے لٹکنے دوں گا، میں کبھی نہیں کاٹنے دوں گا، کبھی نہیں کاٹنے دوں گا. کہا میری ٹانگیں زخم ٹھیک ہوئے، گھر پڑا رہتا تھا، چیونٹیاں کھا جاتی تھی میرے جسم کو، مکھیاں بیٹھتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. کئی عرصے کے بعد ایک کوئی سیانے جاننے والے آئے، کہنے لگے تو اپنی جو ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر دروازے کے سامنے بیٹھ جا اور جو بھی آئے اس کو سلام کر. پھر جو راز بتایا نا، کہا وہ راز جا کے دل کو لگا، وہ راز آپ بھی سن لیں. کیا پتا کوئی خضر ہو، اس نے تجھے کہا السلام علیکم، اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے. اور سلامتی سے مراد ہے تیری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں، تیرا جسم ٹھیک ہو جائے. اور سلامتی سے مراد تیری بیماریاں ختم ہو جائیں. اور سلامتی سے مراد تجھ پہ عذاب نہ آئے، بلائیں نہ آئیں، ڈکیٹی نہ پڑے، قتل و غارت نہ ہو، حملہ نہ ہو، اور تیری عزتوں کا کوئی دشمن نہ ہو. اور سلامتی سے مراد تجھ پہ دشمن کا، جادو کا، جنات کا، پریشانیوں کا، مشکلوں کا، نظر بد کا وار نہ ہو. اور سلامتی سے مراد کوئی حاسد، کینہ پرور، منتقم کا تیرے اوپر کوئی دشمن کا وار. یہ سلامتی جو تجھے سلامت کر دے، تجھے رحمت دے دے، تجھے عطا دے دے، تجھے خوشیاں دے دے، تجھے خوشحالیاں دے دے، تجھ پہ رحمتیں نچھاور کر دے، اور تجھ پہ نعمتیں ہیں تو نہ چھینے، عطائیں ہیں تو نہ چھینے. یہ سب سلامتی کے مفہوم اور معنوں میں چیز آتی ہیں. کہا تو ایسا کر، سلامتی کہے السلام علیکم، سب کو کہے، سب کو کہے جو گزرے. کہا میں نے یہ کہنا شروع کر دیا. کچھ ہی مہینے، کچھ ہی ہفتوں میں میں نے محسوس کیا میرے جسم میں ہلکی ہلکی جان آ رہی ہے. اب مکھی بیٹھتی تھی تو احساس ہوتا تھا، چونٹی کاٹتی تھی تو احساس ہوتا تھا. کہا میرے جسم میں جان آ رہی. میرے خیال آیا یہاں لوگ تھوڑے آتے ہیں، آگے چوراہا ہے، وہاں میری کرسی رکھ دو. چوراہے میں بیٹھ کے میں نے کرسی رکھی. تقریباً 9 مہینے میں لوگوں کو سلام کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں واکر سے چلنا ہوا، ایک وقت آیا بیساکھیوں سے چلنا ہوا، ایک وقت آیا اب میری چال کو کوئی چل نہیں سکتا. کیا پتا جس پہ آپ سلامتی بھیج رہے ہیں وہ جب سلامتی لوٹاتا ہے، وعلیکم السلام، جب سلامتی لوٹاتا ہے، کیا پتا اللہ کا کوئی محبوب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی نجیب ہے، کوئی ابرار ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صادقین میں سے ہے، کوئی صالحین میں سے ہے، کوئی عابدین میں سے ہے. یہ کون ہے؟ میری آپ کی نظروں میں، میری آپ کی نظروں میں اس مجمع میں بیٹھنے والا ایسا بندہ
جن کو ہم نہ جانے نہ پہچانے نہ ہاتھ ملائیں، پر فرمایا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ کوئی ایسا ضعیف کمزور غریب بے حیثیت بیٹھا ہے اس مجمع میں، اور جب کہتے ہیں نا آمین، اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کی آمین کو قبول کرو، اور اس کی وجہ سے سارے مجمع کی آمین قبول کرو۔ کیا پتا آپ کسی کو سلام کریں اور وہ لوٹائے آپ کا جواب، جب لوٹائے گا تو آپ کا کام بن جائے گا۔ کہا میرے سلام کی وجہ سے آج میں اتنا تیز چلتا ہوں، ٹانگیں وہی ہیں، الٹی سیدھی ٹانگیں، غیر متوازن ٹانگیں، میں نے خود دیکھی غیر متوازن ٹانگیں، وہ چلتا تھا السلام، مجھے کہنے لگا جس سلام کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں سلام کو چھوڑ دوں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اتنے بڑے مقام پہ پہنچے ہیں، فرمایا جس تسبیح کی وجہ سے اتنے بڑے مقام پہ پہنچا ہوں اس تسبیح کو چھوڑ دوں پھر؟ 7 مسجدوں کا پانی، بات ایک چلتی ہے اس میں اور پیکج میں نکل آتے ہیں، چلو بھلا ہو جاتا ہے۔ 7 مسجدوں کا پانی، اور ہر مسجد کے پانی اکٹھا کر لے اور پھر اس کو کیا پڑھیں 7 بار، یا سلام دل میں پڑھ لے، اس پہ پھونکے نہیں، اور اس کے بعد اس پانی سے مسلسل نہائیں۔ اسی پانی سے سارا گھر نہا سکتا ہے، 2 گھونٹ اس بالٹی میں ڈال دیں، 2 اس میں ڈال دیں، 2 اس میں ڈال دیں، اسی ایک بوتل کو پھر بھر کے لے آئیں۔ یہ عمل آپ کے لیے بہت محبوب ہے، یہ عمل آپ کے لیے بہت لاجواب ہے، اور اس عمل کی آپ کو بہت تاثیر ملے گی۔